آن لائن نکاح بہت زیادہ اس کے بارے میں چرچے ہیں اور لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، بہت زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں آن لائن کہ ایک انسان مسلمان لڑکا بیرون ملک ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، یا لڑکی بیرون ملک ہے، آؤٹ آف کنٹری ہے، اور لڑکا پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو اس کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک مولوی صاحب کے پاس ایک نوجوان گیا، اس نے پوچھا کہ اس طرح نکاح کرنا جائز ہے؟ لڑکی پاکستان میں ہے، میں بیرون ملک میں ہوں، تو میرا نکاح لڑکی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو مولوی صاحب نے اس سے کہا کہ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں جی؟ وجہ یہ ہے کہ دلیل مولوی صاحب کی سنیے گا کہ حضور کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، اور لیپ ٹاپ نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا، یہ آن لائن کا کوئی سسٹم نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھی، اس لیے قرآن حدیث میں ہمیں نہیں ملتا، اس لیے یہ نکاح نہیں ہوتا۔ اور دوسرے مولوی صاحب کے پاس گیا تو مولوی صاحب نے کہا بھئی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب اگر لڑکا ایک کی بات مانتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، تو لڑکی گئی، نکاح ہی نہیں ہوگا، کہیں اور لے جائے گا۔ اور اگر دوسرے مولوی صاحب کی بات مانتا ہے تو کیا ایمان گیا، کیونکہ قرآن حدیث میں تو ہے ہی نہیں۔ تو آیا نکاح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو پوری تفصیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، غور سے بات کو سمجھیے گا۔ دیکھیں، پہلے زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل، ٹیلی ویژن، ویڈیو کال کچھ نہیں تھی، لیکن پہلے زمانے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قانون دیے، اصول دیے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں ملے ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو ہر مسئلہ ہمیں واضح طور پہ مل جاتا ہے۔ حضور کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے والا لڑکا اور نکاح کرنے والی لڑکی، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو ایجاب و قبول کریں گے کہ میں نے آپ کو قبول کیا، لڑکی کہے گی میں نے بھی آپ کو قبول کیا، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دونوں ایک مجلس میں ہوں، یا لڑکی خود ہو، لڑکا بھی ہو، لڑکی خود ہو، یا اگر لڑکی نہیں آ سکتی تو اس کی طرف سے کوئی وکیل اس مجلس میں موجود ہو۔ بہت ضروری اہم بات ہے یہ، اس کو آپ غور سے سمجھ لیں، آگے جو ہے اس کی مزید میں تشریح عرض کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، جو لڑکا ہے اور لڑکی ہے، لڑکا بیرون ملک ہے، لڑکی پاکستان میں ہے، لڑکا اور جگہ پہ ہے، لڑکی دوسری جگہ پہ ہے، تو نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا حضور کی اس حدیث کے پیش نظر۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ لڑکی یا لڑکا اپنا وکیل بنا دے۔ وکیل جب بن جائے گا تو وکیل کا اس لڑکے کی مجلس میں ہونا لازمی ہے، وکیل کا لڑکے کی مجلس میں ہونا لازمی ہے، یا لڑکی کی مجلس میں، لڑکے کی طرف سے اگر وکیل ہے تو لڑکی کی مجلس میں ہونا لازمی ہے۔ اور یہ وکیل بنانے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ آمنے سامنے کسی کو کہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگرچہ موبائل نہیں تھا، میں واضح طور پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، موبائل نہیں تھا، ویڈیو کال نہیں تھی، اس وقت کیا تھا؟ خط تھا، پیغام، میسیج، رسالہ، یہ اس وقت تھا، مختلف نام ہے، پہلے خط کہتے تھے، آج کے دور میں اس کو میسیج کہتے ہیں۔ تو میسیج کے ذریعے لڑکی لڑکے کی پاس جو کوئی مرد موجود ہو اس سے بات کرے، اور میسیج کے اوپر اس کو اپنا وکیل بنا دے، خط کر دے، ای میل کر دے، وائس میسیج کر دے، ویسے ٹیکسٹ میسیج کر دے، فون کے اوپر بتا دے۔ تو یہ تو مانتے ہیں نا کہ اس وقت بھی تھا، خط تھا، تو خط کے ذریعے سے وکیل بنانا قرآن حدیث میں بالکل جائز ہے۔ تو خط کر کے، میسیج کر کے، ای میل کر کے، ٹیکسٹ کر کے اپنا وکیل جہاں پہ لڑکا ہے وہاں پہ بنا دے کہ میں اس نکاح پہ راضی ہوں اس لڑکے کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں، تو یہ آپ میرا اس سے نکاح کروا دے۔ تو اب لڑکا جس ملک میں ہے اور لڑکی کا وکیل اسی جگہ پہ آ جائے، لڑکی کا جو وکیل ہے وہ لڑکا اس سے ایجاب کرے، اور وہ وکیل اپنی موکلہ جو لڑکی پاکستان میں ہے اس کی طرف سے اس کو قبول کر لے، نکاح ہو جائے گا۔ تو دیکھیں، قرآن بھی حل ہو گئی، حدیث بھی حل ہو گئی، اور لڑکی بھی مل گئی، بچی بھی مل گئی، ایمان بھی بچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو، ایمان کو سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔